حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں اور صحابہ کرام کے دور کے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم سرزمین عراق سے نکلے، ہمارا مکہ اور مدینہ منورہ جانے کا ارادہ تھا۔ ہمارے قافلے میں بہت سے لوگ تھے۔ اہل عراق میں سے ایک آدمی ہمارے سامنے آیا اور ہمارے ساتھ چل پڑا۔ گندم گو اور سرخ رنگ کا تھا، رنگ پیلا پڑ چکا تھا، کثرت عبادت کی وجہ سے چہرے کا خون ختم ہو چکا تھا، مختلف چیتھڑوں سے بنے ہوئے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے، ہاتھ میں عصا تھا اور ساتھ ہی ایک تھیلی میں معمولی سا توشہ سفر تھا۔ فرمایا کہ یہ عابد زاہد آدمی حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ جب اہل قافلہ نے ان کو اس حالت میں دیکھا تو پہچان نہ سکے اور ان سے کہنے لگے، ہمارا خیال ہے کہ تو غلام ہے۔ فرمایا ہاں میں غلام ہوں۔ انہوں نے کہا ہمارا خیال ہے کہ تو برا غلام ہے، یعنی کہ تو غلام جو ہے تو ہے برا، کیونکہ تو اپنے آقا سے بھاگا ہوا لگتا ہے۔ تو اس نے فرمایا، حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں، تو جب سے اپنے آقا سے بھاگا ہے اپنے آپ کو کیسا پاتا ہے، اور اب تیرا کیا حال ہے؟ اگر تو اس کے پاس رہتا تو تیری یہ حالت نہ ہوتی، واقعی طور پر تو گنہگار اور قصوروار غلام ہے۔ تو انہوں نے فرمایا ہاں اللہ کی قسم میں گنہگار غلام ہوں، میرا آقا تو بہترین آقا ہے، تقصیر تو میری طرف سے ہے، سب کوتاہیاں تو میری طرف سے ہیں، اگر میں اس کی اطاعت کرتا، رضا جوئی کرتا تو میرا یہ حال نہ ہوتا۔ پھر آپ رونے لگ گئے، قریب تھا کہ آپ کی روح پرواز کر جاتی، آپ فوت ہو جاتے، انتقال فرما جاتے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں بس لوگوں نے آپ پر ترس کھایا اور انہوں نے یہی سمجھا کہ آپ دنیا کے کسی غلام کے ہیں، دنیا کے کسی آقا کے غلام ہیں، حالانکہ آپ تو اللہ رب العزت کو اپنا آقا مان رہے تھے اور خود ان کے غلام کہہ رہے تھے، لیکن لوگ سمجھ رہے تھے کہ آپ دنیا میں سے کسی آدمی کے غلام ہیں، وہ آپ کا آقا ہے۔ قافلہ والوں میں سے ایک آدمی نے ان سے کہا حضرت اویس قرنی سے، تم ڈرو نہیں، میں تمہیں تمہارے آقا سے امان دلا دوں گا، تم اس کے پاس جاؤ، معافی مانگو۔ تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا میں اس کے پاس جانے کو تیار ہوں اور جو کچھ اس کے پاس ہے اس کا مشتاق ہوں، شوق رکھتا ہوں۔ اور بزرگ فرماتے ہیں یہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت کے لیے سفر فرما رہے تھے۔ بس یہ قافلہ اسی دن روانہ ہو گیا اور تیزی سے سفر کرنے لگا۔ جب رات کا وقت آتا تو یہ بیابان میں اتر گئے، یعنی کہ کھلا میدان، ویران علاقہ، وہاں پر چلے گئے، اور یہ رات ٹھنڈی، یخ اور خوب بارش والی تھی۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں قافلے والوں میں سے ہر ایک نے اپنے کجاوے اور خیمے میں پناہ لی اور حضرت اویس قرنی کو کہیں ٹھکانہ نہ ملا اور انہوں نے کسی سے کچھ نہ مانگا۔ فرماتے ہیں انہیں یہ بات کھٹکی ہوگی کہ دنیاوی معاملات میں کسی مخلوق سے کیوں سوال کروں، ان کی تو تمام حاجات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی پوری کرتے ہیں، تو میں بھی لہٰذا اللہ تعالیٰ سے مانگوں گا۔ بس اس رات میں آپ کو ایسی شدید ٹھنڈ پہنچی کہ اس کی سختی سے جوڑ ہل گئے اور سردی ایسی غالب ہوئی کہ آپ درمیان رات میں انتقال فرما گئے اور آپ کی روح پرواز فرما گئی۔ جب صبح ہوئی اور کوچ کا ارادہ کیا تو کسی نے ان کو پکارا، یہ جوان کھڑا ہو، لوگ روانے ہو رہے ہیں، تم کہاں ہو، تو کہاں پر ہے؟ لیکن انہوں نے ان کو کوئی جواب نہ دیا۔ تو آپ کے پاس آدمی آیا اور ہلایا تو آپ کو مردہ پایا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمتیں فرمائے۔ اس نے پکار کر کہا، اے قافلے والو، وہ آدمی جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا تھا وہ مر چکا ہے، تمہیں جانا مناسب نہیں، اس کو دفن کر کے جاؤ۔ تو انہوں نے کہا اس کے سوا کوئی چارہ ہے ہی نہیں۔ تو ایک نیک آدمی جو ان کے ساتھ تھا اس نے کہا، یہ آدمی تائب آدمی تھا، اپنے مولا کی طرف متوجہ تھا، جو کچھ اس نے گناہ کیے ان پر شرمندہ تھا، ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہمیں نفع عطا فرمائے، وہ اس کی توبہ کو قبول کر چکا ہے۔ اگر ہم نے اس کو بغیر دفن کیے چھوڑ دیا تو ہم ڈرتے ہیں کہ ہم سے اس کی باز پرس نہ جائے گی، یعنی کہ ہو سکتا ہے اگر ہم نے اس کو دفن نہ کیا، اس کو کفن نہ دیا، غسل نہ دیا، تو ہو سکتا ہے ہماری بخشش نہ ہو۔ تم پر لازم ہے کہ اس کے لیے قبر کھودو، اس کو اس میں دفن کرنے کے لیے صبر کرو۔ انہوں نے کہا یہ ایسی جگہ ہے جہاں پانی نہیں ہے۔ تو ایک نے دوسرے سے کہا کسی جاننے والے سے پوچھ لو۔ تو اس سے انہوں نے پوچھا تو اس نے بتایا تمہارے اور پانی کے درمیان ایک گھڑی کا فاصلہ ہے، تم میرے ساتھ ایک آدمی کو روانہ کرو، میں تمہیں پانی لا دوں گا۔ تو اس آدمی نے ڈول لیا اور اپنی پانی کی طرف چل دیا۔ جب وہ قافلے سے نکلا تو وہ ایک پانی کے کنویں کے پاس کھڑا تھا۔ تو اس نے کہا یہ بڑی عجیب بات ہے جس کی میں نے کوئی مثال نہیں دیکھی، یہ تو ایسی جگہ ہے جہاں کوئی پانی نہیں تھا اور نہ اس کے آس پاس کہیں پانی کا نام و نشان تھا۔ تو وہ شخص ان قافلے والوں کے پاس لوٹ آیا اور ان سے کہا تمہاری مشقت کٹ گئی،
तुम लकड़ियाँ जमा करो। तो उन्होंने शदीद ठंड की वजह से पानी को गर्म करने के लिए लकड़ियाँ जमा की। जब वो पानी लेने आए तो उसको गर्म खोलता हुआ पाया तो उनका ताज्जुब मज़ीद बढ़ गया और उस शख्स की वजह से घबरा गए और कहने लगे, इस आदमी का एक क़िस्सा और शान है, ये तो अल्लाह का बुज़ुर्ग लगता है, अल्लाह का वली लगता है। और बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि उन काफ़िले वालों ने आपकी कब्र खोदना शुरू की तो मिट्टी को झाग से ज़्यादा नरम पाया और ज़मीन कस्तूरी की तरह खुशबू फैला रही थी। उन्होंने सारी दुनिया में इतनी पाकीज़ा खुशबू कभी नहीं सूंघी थी। बस उस वक़्त उनका खौफ बढ़ गया और रौब व घबराहट सवार हो गई। जब ये कब्र से निकलने वाली खाक को देखते थे तो उसकी शक्ल तो खाक जैसी होती और जब सूंघते तो खुशबू कस्तूरी जैसी होती। तो अहले काफ़िला ने आपके लिए खैमा लगा दिया और आपको उसमें रख दिया और उनके कफन दफन में बाहिमी कशाकशी में मुब्तला हो गए। इस काफ़िले के एक आदमी ने कहा, मैं इनको कफन दूंगा। दूसरा कहने लगा, मैं कफन दूंगा। तो उनकी राय इस पर मुत्तफ़िक़ हुई कि उनमें से हर एक शख्स एक एक कपड़ा दे। फिर उन्होंने दवात और कागज़ लिया और आपकी शक्ल सूरत तैयार किया और कहा कि हम इनका नक्श उतार लेते हैं, जब मदीना मुनव्वरा पहुँचेंगे तो लोगों को दिखाएंगे, हो सकता है इनको कोई जानता हो। बस जब उन्होंने आपको गुस्ल दे लिया और कफाने यानी कि कफन देने का इरादा किया और उनके ऊपर से कपड़े हटाए तो उनको जन्नत का कफन पहने हुए देखा और देखने वालों ने उसकी मिसल नहीं देखा था। और आपकी कफन पर कस्तूरी और अंबर लगा हुआ पाया जिसने दुनिया की खुशबुओं को मांद कर रखा था। आपकी जबीन पर भी कस्तूरी की एक मुहर थी और कदमों पर भी इसी तरह की एक मुहर थी। तो उन्होंने कहा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने खुद इनको कफन दे दिया है और बंदों के कफनों से बेनियाज कर दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस नेक बंदे की इस खिदमत की वजह से हमें जन्नत अता फरमाएंगे और आपको इस ठंडी रात में बेयारों मददगार छोड़ देने पर सख्त शर्मिंदा हुए जिससे इनका इंतकाल हो गया। फिर उन लोगों ने आपको दफन करने के लिए उठाया और एक नरम जगह पर रख दिया ताकि आपकी नमाज जनाजा अदा करें। जब उन्होंने जनाजा में अल्लाह अकबर कहा तो आसमान से ज़मीन तक, मशरिक़ से मगरिब तक तकबीरें की आवाज़ सुनी जिनसे उनके कलेजे, आँखें फटी की फटी रह गईं सख्त घबराहट की वजह से। और जो उन्होंने अपने सरों के ऊपर से सुना था उसके रौब के छा जाने से उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आपके जनाजा कैसे अदा करें। ये हैं कौन, इतनी बड़ी शख्सियत, इनका इतना बड़ा रुतबा, इतना बड़ा मकाम। इसके बाद आपको कब्र की तरफ लाने के लिए उठाया तो ऐसे लगा जैसे उनसे आपको उचका जा रहा है। इनका वज़न ही नहीं महसूस हो रहा, इनका बोझ भी नहीं महसूस हो रहा, हत्ता कि आपको कब्र के पास लाए ताकि दफन कर दें। और दफन कर दिया और सारा काफ़िला आपके मामले में हैरान होकर वापस लौटा। फिर जब उन लोगों ने अपना सफ़र पूरा कर लिया और मस्जिद कूफा में आए और आपके वाक़या की इतला दी और आपकी शक्ल सूरत बयान की, उस वक़्त लोगों को मालूम हुआ और मस्जिद कूफा में सदमा में बेख्तियार रोने की आवाज़ें बुलंद हो गई। अगर ये सूरत पेश ना आई होती तो आपकी मौत का किसी को इल्म भी नहीं होता और ना आपकी कब्र का पता मिलता, क्योंकि उन्होंने अपने आप को लोगों से छुपा रखा था और उनसे भागे हुए थे। अल्लाह उनसे राज़ी हो और उनकी बरक़ात से हमें माल फरमाए। दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी मोहब्बत में से थोड़ी सी मोहब्बत अता फरमा दे।